جناب ہاجرہ تھی دوسری بیوی پیغمبر کی، ملا فرزند اسماعیل نے خوبی مقدر کی، ہوا سارا قرش کی سمر سے دل میں ملال آیا، نکل جائے یہاں سے ہاجرہ بس یہ خیال آیا، مشیت کو ادھر کچھ اور ہی منظور خاطر تھا، کہ نور احمدی بچے کی پیشانی سے ظاہر تھا، ہوا ارشاد وہ دونوں کو عرب کی سمت لے جائے، خدا کے آسرے پرواں دیے بطحا میں چھوڑائے، خدا کے حکم سے مرسل نے جب رختے سفر باندھا، جناب ہاجرہ نے دوش پر لختے جگر باندھا، پیغمبر اپنا بیٹا اور بیوی ہم انا لے کر چلا سوئے عرب پیری میں بخت نوجواں لے کر، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر، وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت سے ملک بھی کانپ جاتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت دیکھنے سے فلک بھی کانپ جاتا ہے، جہاں ایک ایک قدم پر 100 طرح جانوں پر آفت تھی، یہ چھوٹی سی جماعت بس وہیں گھر میں مسافت تھی، پیغمبر زوجاؤں فرزند یوں قطع سفر کرتے، خدا کے حکم پر لبیک کہتے اور دکھ برتے، بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پہ آ ٹھہرے، پے آرام زیر دامن کوہ صفا ٹھہرے، یہ وادی جس میں وحشت بھی دھرتی تھی ڈر ڈر کے، یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم درتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسی کی جستجو کرنے کو ابراہیم آیا تھا، یہ ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہاں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، کہ بندوں کی
جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا، کہ بندوں کی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔